اور جنت کا چھٹا دروازہ، اس دروازے کو بابو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بہت زیادہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اشارہ کیا کہ خصوصاً یہ ذکر، اور اس دروازے کو انہوں نے کہا کہ باب الذکر بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور خصوصاً اس ذکر میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، قدم مبارک کے ساتھ آپ ان کو اشارہ کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کے ایک دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ خزانہ بالعموم چھپا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مختصر وقت میں اس کی طرف میں بہت گہرا اشارہ کروں گا جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وگرنہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا تقاضا ہے کہ اسے ایک مستقل باقاعدہ کھول کے سمجھا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حول کا معنی ہوتا ہے تحول، چینج، حرکت۔ اس کا معنی اسے عربی زبان میں حول کہتے ہیں۔ لا حول کوئی حرکت، کوئی چینج، کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ولا قوت اور اس حرکت کے لیے جو طاقت چاہیے وہ بھی نہیں ہے، الا باللہ اے اللہ مگر تیری توفیق سے۔ اتنا عظیم جملہ ہے کہ کھولیں تو پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، عالم بالا بھی حرکت کے ساتھ زندہ ہے، اور عالم اسفل بھی حرکت کے ساتھ زندہ ہے۔ اوپر کی کائنات میں بھی حرکت ہی میں زندگی ہے، نیچے کی کائنات میں بھی حرکت ہی میں زندگی ہے۔ ایک ننھا سا بیج جو آپ زمین کے اندر بوتے ہیں، اس کے اندر حرکت ہی ہوتی ہے تو کومپل نکالتا ہے، کومپل کو حرکت ملتی ہے تو ایک تنا بنتی ہے، تنا کو حرکت ملتی ہے تو پھر وہ شاخوں میں بڑھتا ہے، شاخوں کو حرکت ملتی ہے۔ یعنی چینج اور حرکت حول کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھر اس کے اندر مزید چینج آتی ہے تو اس کے اندر ذائقے بنتے ہیں۔ گلاب کا بیج یا اس کی کلی جب پھوٹتی ہے تو اس کا پہلا مرحلہ حرکت ہی سے ہوتا ہے، پھر اس کے اندر مسلسل ایک چینج آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ گلاب کی پتیاں بنتی ہیں، رنگ بنتے ہیں، خوشبو اس کے اندر بھری جاتی ہے۔ لا حول، یہ ساری چینج ممکن نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ پوری کائنات چینج کے اوپر، حرکت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور لا حول تحول سے ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانا، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانا۔ آپ میرے اوپر، اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اس کو چند لمحوں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپلائی کریں۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ تھے، پانی کا بوند تھے، پانی کی اس بوند کو حرکت ملی، موومنٹ ملی، اس کی کیفیت کا اللہ نے فیصلہ کیا بدلا جائے، خون کا لوتھڑا بنا، خون کے لوتھڑے سے پھر ایک گوشت پوست کا وجود بنا، اس گوشت پوست کے وجود سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، انگلیاں بنی، یہ حول ہے، پورے بنے، یہ حول ہے، لکیریں بنی، یہ ایک اور چینج، ایک اور کیفیت ہے، آنکھیں بنی،
पलकें बनी, भवें बनी, ला हौला, ये सारी चेंज, ये सारी तब्दीलियां, ये सारी हरकतें, ये सारी कैफियत के अंदर इर्तिका मुमकिन नहीं है इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह की तौफीक से, मगर अल्लाह के फजल से, मगर अल्लाह की रहमत से। ये अल्लाह का फकीर बंदा, मोहताज और मिस्कीन बंदा उबैदुर रहमान आपके सामने खड़ा है। आप तशरीफ फरमा हैं। इस दिन के अंदर एक दिन में हम कमो बेश तकरीबन 20,000 मर्तबा अपनी आंखों को खोलते हैं, आंखों को बंद करते हैं, ये ब्लिंक करती हैं। एक दफा की ब्लिंक के अंदर पता नहीं कैसे अल्लाह ताला इसको लुब्रिकेशन देता है, वगरना हमारी आंखें खुश्क हो जाएं। एक दफा के ब्लिंक में कितना ये ऑक्सीजन अंदर लेके जाती हैं, वगरना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं। एक दफा के ब्लिंक में कैसे ये दिमाग को मैसेज भेजती हैं। ये हरकत ला हौला, ऐ अल्लाह मुमकिन नहीं है जब तक तू ना चाहे। ऐ अल्लाह मेरे वजूद के अंदर सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। एक दफा में मैं ऑक्सीजन ताजा अपने अंदर लेके जा रहा हूं, दूसरी दफा में मैं अपने अंदर के मुख्तलिफ किस्म के बुखारात जिस्म से बाहर निकाल रहा हूं। ये एक चेंज और एक हरकत है। ऐ अल्लाह ये तेरे बगैर मुमकिन नहीं है। जुबान बोलती है तो तेरी तौफीक से, कान सुनते हैं तो तेरी तौफीक से, आंखों में जुम्बश है तो तेरी तौफीक से, कदमों की आहट है तो तेरी तौफीक से, दिमाग की सोच है तो तेरी तौफीक से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कायनात में कोई हरकत मुमकिन नहीं है और उस हरकत के लिए जो ताकत चाहिए वो मुमकिन नहीं है मिल जाए इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह जब तक तू न चाहे। ये अर्श का खजाना है। पूरी कायनात में इस लफ्ज को फैलाएं तो आपको यूं लगेगा कि वाकयातन ये अर्श का बहुत बड़ा खजाना है। ये दिन और रात एक हौल है, एक तहव्वुल है, ये भी मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। सूरज का तुलो गुरूब ये भी एक तहव्वुल है, एक हरकत है, मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। चांद का आना और जाना ये भी एक तहव्वुल और चेंज है, मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। दिन रात की सफेदियां स्याहियां मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ना चाहे। समंदर के पानी और उसकी हरकत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि एक अजीम माना। ऐ अल्लाह मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनको छोड़ना और नेकी की तरफ आ जाना ये मुमकिन नहीं जब तक तू न चाहे। इसलिए जब अजान होती है मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। इमाम कायनात ने कहा जब वो ये कहे तुम कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह मैं अपने दुकान पे बैठा हूं, मुझे अगर तेरी तरफ जाने की तौफीक मिलनी है, ये हरकत भी मैंने करनी है तो तेरी तौफीक से करनी है, सलाहियत भी मिलनी है तो तेरी तौफीक से मिलनी है। बाज़ दफा हम जिंदगी के मुख्तलिफ किस्म के मशगलों के अंदर अल्लाह की अजमत को, अल्लाह की ताकत को भूल जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक रिमाइंडर है जो हमें याद करवाता है कि तुम तो इतने कमजोर हो। रब्बे करीम अगर चाहे तो ऐन इस वक्त जब हम यहां बैठे हुए हैं हमारी हरकत बंद हो जाए तो हम किस काबिल रहेंगे। आंख झपकती है 20,000 मर्तबा दिन में, उनमें से एक दफा भी अल्लाह न चाहे तो रुकी की रुकी रह जाए। सांस कितनी दफा हम अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं, अंदर जाता है तो उसकी तौफीक से, बाहर आता है तो उसकी तौफीक से। हार्ट बीट एक मिनट के अंदर 60, 70, 80, 100 दफा अगर है तो इसका मतलब है हम हर दफा मौत के मुंह में जाने का इम्कान होता है। अगर वो चल रहा है उसके अंदर हरकत है तो वो अल्लाह की तौफीक से है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो अस्पताल के मरीजों को देख ले और आईसीयू और वार्ड के अंदर पड़े हुए उन गरीबों को देख ले जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि एक दफा हम अपनी मर्जी से वॉशरूम में चले जाएं, बैठ ही जाएं, टांग को हरकत ही दे लें, एक लफ्ज ही अपने प्यारे से बोल लें, हम कुछ कह ही लें, हम अपनी जगह पे बैठने के काबिल ही हो जाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
بندہ مومن یہ کلمہ کہہ کے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس میں ایک تواضع آتی ہے، انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، وہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جنت کا یہ ایک پورا دروازہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو اس پہ یقین ہو جائے اور اس کلمے کے اوپر پوری طرح اس کا اعتماد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے فقد اسلم واستسلم، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا من لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ کہتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں سیر پہ گیا، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور اپنی امت کو پیغام دینا کہ جنت ایک بیاباں ہے اور اس کے اندر ہریالی ذکر سے آنی ہے، اور اپنی امت کو کہنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور ایک روایت میں اضافہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اپنی امت کو یہ پیغام دینا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر تاثیر ہے وہ کسی اور کلمے میں نہیں پائی جاتی۔ زندگی کی ٹینشن اور پریشانیوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور وظیفے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اکثرو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ ویسے تو ہم اتنی محنت کر لیتے ہیں جب ہمیں زمین سے پانی نکالنا ہو 50 فٹ تک نیچے جاتے ہیں، پانی نہیں آتا، بور والے سے کہتے ہیں آ جائے گا پانی، 100 فٹ کر دیں، 100 فٹ پہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں 150 فٹ کر دیں، 150 فٹ پہ نہیں آتا، کہتے ہیں 200 فٹ کر دیں، 250 فٹ کر دیں، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اکثرو، زیادہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو پریشانی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 200 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، 500 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، 1000 دفعہ کر دیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اکثرو، زیادہ کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسئلے بھی حل ہوتے رہیں گے اور جنت کا دروازہ بھی کھلتا رہے گا۔